ہنڈی کا کاروبار جو ہے اس کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے آپ کا اور آپ کے گروپ کا کیا موقف ہے؟ رانا صدیق صاحب پرائم گھی بالکل سامنے موجود ہے، ان کا بزنس ہے، پرائم ریسٹورنٹ ان کا بزنس ہے، پرائم سٹیل مل شیخو پورہ میں ان کا بزنس ہے۔ یہ جو سیاسی لاوارث سابق صدر الزامات لگا رہا ہے، اس کا تو اپنا کاروبار بند پڑا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم جائے نماز بناتے ہیں، وہ بناتے تھے، آپ نے باریاں لگائی ہیں، ہاں اس کی وضاحت کر دیں۔ میں سمجھتا ہوں 1 سال سفیشینٹ ہے کہ وہ سرو کر لیں، سیکنڈ ایئر وہ کر لیں۔ اچھا باری کسی نہ کسی نے تو، اگر علی مایوں بٹ صاحب نہ ہوتے تو کوئی اور ہوتے۔ سیاسی مداخلت کے آپ خلاف ہیں، تو محترم عثمان ابراہیم صاحب بھی اس دفعہ آپ کے گروپ کی حمایت کر رہے ہیں، تو کیا یہ سیاسی مداخلت نہیں ہے؟ آج بھی عثمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں، تو وہ میرٹ کو انشاءاللہ ملحوظ خاطر رکھیں گے۔ آپ بھی دیکھیں گے، آپ جانتے ہیں ان کی، آپ کو کس کی ہسٹری کا نہیں پتا؟ اب مجھ سے تو تب پوچھے جب آپ کو نہ پتا ہو، پورے شہر کو نہ پتا ہو کہ جب آپ کو یہ ناکامی ہوئی تو وہی پریزیڈنٹ اب آپ کو برے لگنے لگ گئے۔ دیکھیں، ہم نے پریزیڈنٹ صاحب کو اپنے ساتھ بلانے کی تو کبھی بات ہی نہیں کی۔ پریزیڈنٹ ہمارے پاس آتے رہے، اتنے منصوبے دے دیے ہیں، موٹر وے لنک دے دیا ہے، بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر دے دیا ہے، خدمت مرکز بنا دیا ہے، اور ڈرائی پورٹ جو ہے وہ اپوزیشن نے نہیں بننے دیا۔ خدمت مرکز بھی انہوں نے بنایا، یہ چیمبر کے فنڈ سے بنایا، یہ چاہیے تھا اپنی کنٹریبیوشن سے کرتے۔ فورجری ثابت شدہ تھی تو آپ نے کورٹس میں کیوں نہیں پیش کی؟ دیکھیں، وہ جو ون یونٹی کے رہنما ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں، عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، لیلا نظر آتا ہے، مجنوں نظر آتی ہے۔ شعیب بٹ صاحب نے صدر بننا تھا، میں نے تب انہیں کہہ دیا میں نے اس شخص کے ساتھ نہیں چلنا۔ یہ میں رانا شہزاد صاحب اور شیخ نسیم صاحب اور فانی صاحب، یہ سب کسی ٹائم سب کو بٹھا کے میں بھی بیٹھتا ہوں۔ عمر بھائی لڑائی ہو جائے گی وہاں پہ تو میرے جیسا بندہ کیسے سنبھالے گا؟ بس یہ بڑے بڑے لوگ آپس میں لڑ پڑیں گے، میں کیا کروں گا؟ ہر اس چیمبر کی تاریخ بھی ایسے ہی، آپ کو پتہ، لڑائیاں تو ہوتی رہی۔ انہوں نے اخلاق صاحب کو، شعیب صاحب کو کہا جس بندے کے لیے 10 نمبری میرے سے کروائی ہے وہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ لینے چلا گیا۔ اللہ کا نظام ہے نا، عزتیں تو وہ دیتا ہے، ذلتیں بھی اس کے پاس، وہ لینے چلے گئے۔ انہوں نے ایک تقریب میں صدر صاحب کو کافی برا بھلا کہا۔ پریزیڈنٹ کو تو یہ کام کرنے دیتے نہیں ہیں، ان کا مسئلہ بھی ہے، انوالو رہتے ہیں ہر چیز میں۔ شیر رشید صاحب مجھے کہتے ہیں پترا میں تے انہوں کہتا ہے بھائی میں نہیں اس کام میں چاہ سکنا، تو اگر کر سکنا تو کر لے۔ اگر ہم اتنے برے تھے تو آپ عرفانی صاحب کے سے کیوں ریکویسٹ کی کہ عمر سلیم سے میری میٹنگ کرا؟ پچھلا الیکشن 2022 کا انہوں نے جس طرح مینیج کیا، وہ الیکشن میں برملا کہتا ہوں کہ یہ ہم ادھر نہیں ہارے، اسلام آباد کامرس یونیورسٹی میں ہارے۔ 2018 میں اخلاق بٹ صاحب کے گروپ کو شکست ہوئی تھی، ہم نے ان سے باری کوئی نہیں لی۔ 2019 میں جب میں نے پریزیڈنٹ آنا تھا تب بھی اخلاق بٹ صاحب کے گروپ کو شکست ہوئی تھی، ہم نے ان سے باری کوئی نہیں لی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام خاتم النبیین رحمت للعالمین سید الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر۔ پروگرام ساگر کنارے کے ساتھ آپ کا میزبان فیصل فاروق ساگر آپ سب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ مجھے امید ہے آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کے الیکشن کے سلسلے میں آج میں موجود ہوں چیئرمین احساس گروپ اور سابق صدر ہیں گجرانوالہ چیمبر آف کامرس کے میاں عمر سلیم صاحب کے پاس، اور ان کا گروپ جو الائنس ہے بزنس گروپ کے نام سے الیکشن میں حصہ لے رہا ہے۔ عمر بھائی، میں آپ کا بے حد شکر گزار ہوں آپ کے وقت کے لیے، اور بڑی آپ کی مصروفیت ہے آج کل الیکشن کیمپین میں۔ تو سب سے پہلے یہ بتائیے کہ یہ جو کیمپین آپ کر رہے ہیں دن رات، اور کافی آپ کے گروپ کے بارے میں تاثر ہے کہ لمبی کیمپین کی ہے آپ نے، کافی کاروبار بھی کچھ متاثر ہو رہا ہے اس سے، اور کیسی کیمپین جا رہی ہے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ صدق اللہ العظیم۔ میں بہت شکر گزار ہوں ساگر صاحب آپ کا، آپ تشریف لائے۔
جی کمپین الحمدللہ اللہ کے فضل سے چل رہی ہے، لمبی کمپین ایسے کہ انہوں نے تو بہت برسر اقتدار نے ارلی وہ ایک فنکشن کیا جس میں وہ تو بہرحال شاید روزوں میں کیا یا کچھ اس طرح ایک فنکشن کیا تھا، تو پھر انہوں نے سٹارٹ کیا، پھر ہم نے بھی کیا، لیکن یہ ہے کہ یہ ان کے پاس وہ گراؤنڈ نہیں تھی کمپین کرنے کے لیے۔ ہمارے پاس الحمدللہ گراؤنڈ کافی بہتر تھی، ہم نے تسلسل کے ساتھ کمپین کی اور چل رہی ہے، اور بزنس تو ڈیفینیٹلی متاثر ہوتے ہیں جب آپ اپنے کام پہ ٹائم نہیں دیتے، اور تو لیکن اللہ کا شکر ہے کمپین اچھی جا رہی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ دوست کس طرح برسر اقتدار کو ان کے رویوں کی وجہ سے چھوڑ کے، ان کی جال سازی کی وجہ سے ان کو چھوڑ کے ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں، اور بہتری کی سوچ لے کے، نظریہ لے کے ہمارے ساتھ آ رہے ہیں۔ آپ کے سامنے ایک روزانہ کی بنیاد پہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے بھی علم میں ہے، جس طرح کل یہ لون فیملی نے، خالد عزیز لون صاحب نے، نوید لون صاحب نے، یہ دانش بٹ صاحب نے، کیا موٹرز، خواجہ شہزاد صاحب، خواجہ بلند، بڑے انڈسٹریلسٹ ہیں، یہ سارے نام جو میں نے آپ کو بتائے۔ اس سے پہلے یہ کاشف اسماعیل گجر صاحب شامل ہوئے، پونیا بردرز ہمارے ساتھ شامل ہوئے، ڈیموکریٹس عابد سہیل بٹی صاحب، یہ سب وہ دوست جو ان کو چھوڑ کے پورا گروپ لے کے، جو یہ اللہ صاحب، ان کی پوری ٹیم، بڑا گروپ ہے سارے، اور ان سے بھی پہلے علی ہمایوں بٹ صاحب، علی ہمایوں بٹ صاحب، وہ پیچھے چلتے جائیں، عثمان ابراہیم صاحب، جو ان کو چھوڑ کے۔ مجھے ایک چیز بتائیے کہ یہ اتنے نام شامل ہو رہے ہیں اللہ کے فضل سے، اللہ کی مدد سے، تو یہ سب دوست تو غلط نہیں ہو سکتے، غلطی تو برس اقتدار میں ہے، جو سب دوست ان کو ان کے رویوں کی وجہ سے چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ یہ آپ کسی جتنے میں نے نام لیے، ایک کینڈیڈیٹ انہوں نے کھڑا کیا، وہ ینگسٹر بچہ، وہ فضل الہی صاحب ہیں، انہوں نے اپنی وڈرال دے دی کہ میں نے الیکشن آپ کی طرف سے نہیں لڑنا، اور انہوں نے ایگزیکٹو ممبر کے لیے، ایگزیکٹو ممبر کی طرف سے ان کے کینڈیڈیٹ انہوں نے بنایا۔ ایک کینڈیڈیٹ بھی اس ٹائم جو ہے نا وہ منت ترلے سے بنا رہے ہیں، کیونکہ کارکردگی بتانے کے لیے ان کے پاس ہے کچھ نہیں۔ کارکردگی تو برسر اقتدار حکومت میں بیٹھے لوگوں نے بتانی ہوتی ہے، اپوزیشن نے نہیں بتانی ہوتی، کیونکہ اپوزیشن کے پاس تو اقتدار ہوگا تو وہ کارکردگی بتائے گی نا۔ کارکردگی ان کے پاس بتانے کے لیے کچھ نہیں، کینڈیڈیٹس پورے ان سے ہو نہیں رہے تھے۔ انہوں نے وہ جو کینڈیڈیٹ کھڑے کیے جو باس فیملی سے ہیں، وہ انہوں نے اپنی وڈرال دی، اور ان کی میں پڑھ رہا تھا کہ میں جو قائدین ہیں ان کے رویوں سے جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو کے، یعنی انائڈ ہو کے میں نے وہ ان کو چھوڑا ہے اور وڈرال دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں وہ فضل الہی صاحب بڑے باشعور فہم رکھنے والے ہیں کہ جلدی ان کو برسر اقتدار کی سمجھ آ گئی، تو ہمیں تو سمجھتے سمجھتے کافی ٹائم لگ گیا۔ تو یہ بتائیے کہ جو برسر اقتدار گروپ ہے اس کے کینڈیڈیٹس پہ آپ نے کچھ بات کی ہے، جو آپ نے فیصلے کیے ہیں آپ کے گروپ نے، اور نہ صرف ایگزیکٹو امیدواروں کے بلکہ جو آپ نے صدر کے لیے 2 امیدوار دیے ہیں، اس کی وجہ ضرور بتائیں ہمیں، اور آپ کے جو ایک سٹینس رہا ہے، خاص طور پہ جو ایف آئی جی کا سٹینس تھا اس کو ڈسکس کیا جا رہا ہے، کرٹیسائز کیا جا رہا ہے کہ باریوں کے اگینسٹ بات کی جاتی تھی آپ کے سائڈ سے، اب آپ نے صدر کی باری لگا دی ہے 1 سال کی، اور اس سے جڑا ہوا اگلا سوال بھی ہے کہ آپ کے جو صدر کے کینڈیڈیٹ ہیں رانا صدیق صاحب، ان کے ذاتی بزنس پہ کافی تنقید ہو رہی ہے، اور ہنڈی کا کاروبار جو ہے اس کو کرٹیسائز کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے آپ کا اور آپ کے گروپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیے، جو یہ الزامات لگا رہے ہیں نا، وہ زمانے کے سوسائٹی کے ٹھکرائے ہوئے لوگ ہیں، لاوارث سیاسی لوگ ہیں جن کی کوئی ایکسیپٹ بھی نہیں کرتا، یہ وہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ آپ رانا صدیق صاحب پرائم گھی بالکل سامنے موجود ہے، ان کا بزنس ہے، پرائم ریسٹورنٹ ان کا بزنس ہے،
پرائم سٹیل مل شیخوپورہ میں ان کا بزنس ہے، پرائم بلڈرز کے نام سے ان کا بزنس ہے کنسٹرکشن کا، راجپوت انٹرنیشنل سے میٹل سکریپ کی امپورٹ اور ایکسپورٹ کا بزنس ہے۔ یہ سب بزنسز پہ وہ ٹیکس دیتے ہیں، اور میں اسی بنیاد پہ کہہ رہا تھا کہ یہ برسر اقتدار گروپ کے جو کینڈیڈیٹ ہیں اپنی ٹیکس ریٹرنز دکھا دیں، کیا اس لیول کا ٹیکس یہ لوگ دیتے ہیں؟ یہ جو سیاسی لاوارث سابق صدر الزامات لگا رہا ہے، اس کا تو اپنا کاروبار بند پڑا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم جائے نماز بناتے ہیں، وہ بناتے تھے، اب یہ ایسا اس کے کارپوریٹ سیکٹر میں ووٹ بھی نہیں ہے۔ ان سے پوچھیں آپ کارپوریٹ سیکٹر کو ریپرزینٹ کرنے کے قابل ہیں؟ آپ تو اس کے ووٹر بھی نہیں رہے، کیونکہ آپ کا بزنس ٹرن اوور نہیں ہے، 50 ملین کا بزنس ٹرن اوور نہیں ہے اس مصروف کا، اور یہ کارپوریٹ سیکٹر کی بات کرتے ہیں۔ یقین جانیں ان کا لیول جو ہے نا صرف ایک گلی محلے کے کونسلر کا بھی نہیں ہے، جس لیول کی یہ باتیں کرتے۔ آپ دیکھیں یہ وہ شخص ہے جو کہ سیاست کا چیمبر شیخ اسلم صاحب کے ساتھ کرتا تھا، یہ شخص شیخ اسلم صاحب کے ساتھ ہی کرتا تھا، اور 2019 میں یہ بہت سارے لوگوں کے پاس گیا کہ عمر سلیم کو صدر نہ بنائیں۔ یہ جب اس نے دیکھا کہ اس کی دال نہیں گل رہی، اس نے اخلاق بٹ صاحب کے ساتھ سیٹنگ کر کے تو صدارت کا وعدہ لے کے معاہدہ لے کے یہ گروپ چھوڑ کے چلا گیا، اور آپ دیکھیں کہ اللہ کے فضل سے اس کی کوشش جو مجھے کمزور کرنے کی تھی کہ میں صدر نہ بنوں، اللہ نے مجھے صدر بنانا تھا اور بنایا، اور ان کو شکست ہوئی 2019 میں۔ آپ دیکھیے کہ جب یہ شخص 2020 میں دوبارہ ظہیر صاحب اور اخلاق بٹ صاحب آپس میں مل گئے نا، یہ صاحب پھر صدر کے کینڈیڈیٹ بن گئے۔ میں اس وقت بھی ملک ظہیر صاحب کے رویوں سے اختلاف رکھتے ہوئے میں چلنا نہیں چاہتا تھا۔ شیخ نسیم صاحب اس چیز کے گواہ ہیں۔ رانا شہزاد صاحب کو اکثر میں کہتا تھا کہ یہ ظہیر صاحب کو سمجھائیں، لیکن وہ ان کو سمجھ نہیں آتی تھی۔ جب 18 میں ظہیر صاحب ہمارے پاس آئے تھے نا، اخلاق بٹ صاحب کے بارے میں جو باتیں لے کے، کیونکہ تھادی تو یہ اخلاق بٹ صاحب کے تھے نا 18 سے پہلے، آپ کو بھی علم ہے، آئے تو یہ بڑی بہتری کی باتیں کرتے تھے۔ بڑا آج کل جس طرح وہ میرے بھائی جمشید بٹ صاحب کو انہوں نے ساری کمیٹی میڈیا اور وہ دی ہوئی ہے نا، 18 میں ملک صاحب کہتے تھے ساری کمیٹیز میاں عمر سلیم صاحب کریں گے سارے، اور ہم نے وہ ذمہ داری نبھائی ایک بہتری کے لیے کہ اس چیمبر میں عزت کے عوامی رویے ہوں گے، خدمت کے رویے ہوں گے۔ لیکن وہ الیکشن لڑا، اللہ نے جیت دی 2018 میں، تب بھی برسر اقتدار تھے نا اخلاق بٹ صاحب۔ یہ جو برسر اقتدار ہے یہ نہ سمجھے کہ ان کو ہار نہیں ہوگی، اللہ کے فضل سے ہوگی۔ پچھلا الیکشن 2022 کا انہوں نے جس طرح مینیج کیا، وہ الیکشن میں برملا کہتا ہوں کہ یہ ہم ادھر نہیں ہارے، اسلام آباد کامرس منسٹری میں ہارے، جس کے ڈاکومنٹس پہلے بھی آپ کو دے چکا ہوں اور ابھی بھی دوں گا۔ اگر آپ تھوڑا سا یہ پہلے سوال کا جواب دے دیں کہ آپ کے جو کینڈیڈیٹس ہیں جو آپ نے باریاں لگائی ہیں، ہاں ہاں اس کی وضاحت کر دیں، پھر الیکشن پہ دیکھیں میں ایک چیز عرض کرتا ہوں، پریزیڈنٹ یا ایگزیکٹو ممبر کسی نہ کسی نے تو بننا ہے۔ ہماری تنقید جو ان پہ تھی وہ سلیکشن کرتے تھے، اور سلیکشن میں اپنے رشتہ داروں کو نوازتے تھے۔ ابھی یہ الیکشن تھا نا، جس طرح پہلے سلیکشن میں رشتہ داروں کو نوازتے تھے، آج الیکشن میں بھی اتارتے تو ہم مانتے کہ ان کا کوئی نظریہ ہے کہ اپنے آنے چاہیے۔ ہم نے تو الیکشن میں اتارے، اور باری دیکھیں آپ نے، باری کسی نہ کسی نے تو آنا ہے، سیٹس خالی تو نہیں رکھنی۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کو علی ہمایوں بٹ صاحب باری ہے یا رانا صدیق صاحب باری ہے، آپ ان کے حلقے سیکٹرز چیک کر لیں، ان کی لوگوں میں پذیرائی چیک کر لیں،
آپ ایک سروے کر لیں، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، ان کے کینڈیڈیٹ سے بہتر نہ نکلے تو تب مجھے کیجیے۔ لیکن اعتراض عمر صاحب یہ ہے کہ ان میں سے جو بھی آئے وہ 2 سال کے لیے آئے، اس کو ایک سال کے لیے کیوں لا رہے ہیں آپ؟ یہ اعتراض کیا آپ دیکھیں نا، یہ دوسرے سال کے لیے علی مایوں بٹ صاحب کی منتیں کرتے تھے کہ آپ دوسرے سال کے لیے ہمارے بن جائیں، اگر وہ بن جاتے تو ٹھیک تھا۔ انہوں نے عاصم اشفاق صاحب AK اسٹیل والوں کی منتیں کی کہ دوسرے سال کے لیے آپ بن جائیں، وہ نہیں بنے۔ اچھا، میں سمجھتا ہوں 1 سال پریزیڈنٹ جب اپنے کاروبار سے، اپنی فیملی لائف سے نکل کے سارے سرو کرتا ہے بزنس کمیونٹی کو ایمانداری کے ساتھ اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو 1 سال میں وہ بیچارہ تھک جاتا ہے۔ میں بھی اسی سیٹ سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں۔ یقیناً آخری دنوں میں یہ ہوتا تھا کہ یار یہ جلدی ٹائم گزرے، بیک ٹو نارمل لائف ہم جائیں، کیونکہ وہاں آپ کا کوئی ذاتی کام، کاروبار، پس پشت، فیملی لائف، یور ہیلتھ، یور فیملی انگیجمنٹس، ہر چیز آپ، کیونکہ آپ کی پریورٹی ہوتا ہے کہ آپ نے اس ادارے کی بہتری کے لیے، بزنس کمیونٹی کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں 1 سال سفیشینٹ ہے کہ وہ سرو کر لیں، سیکنڈ ایئر وہ کر لیں۔ اچھا، باری کسی نہ کسی نے، تو اگر علی مایوں بٹ صاحب نہ ہوتے تو کوئی اور ہوتے، لیکن میں سمجھتا ہوں وہ بہترین چوائس ہے ہمارے گروپ کی۔ ان کو تکلیف ہو رہی ہے برسر اقتدار کو کہ ابھی تک یہ آپس میں اتنا بڑا گروپ متحد کیسے ہے، اور میں برسر اقتدار کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ کی خوش فہمی غلط فہمی میں تبدیل ہوگی اور آپ مایوس ہوں گے، ہم میں آپ انتشار پیدا نہیں کر سکیں گے۔ اچھا، یہ جو DGTO کا پیپر آپ نے کسی پروگرام میں لہرایا بھی ہے، اور اس بارے میں ہم نے جو ون یونٹی کے رہنما ہیں ان سے سوال بھی کیا ہے، تو اس طرف سے یہ جواب آتا ہے کہ اگر یہ اس طرح سے فورجری ثابت شدہ تھی تو آپ نے کورٹس میں کیوں نہیں پیش کی؟ دیکھیں، وہ جو ون یونٹی کے رہنما ہے نا، وہ کیا کہتے ہیں، عقل کے اندھوں کو الٹا نظر آتا ہے، لیلا نظر آتا ہے، مجنوں نظر آتی ہے۔ ان صاحب کو کہیں کہ وہ لیٹر میں لکھا ہے کہ DGTO ایز سول کورٹ اس میٹر کو دیکھ رہا ہے اور ایک کورٹ کا ہی درجہ رکھتا ہے۔ جب ان کی وہ جال سازی جو ہم نے پکڑی، وہ ہم نے سیکرٹری جنرل اور ان کے بنائے ہوئے الیکشن کمیشن کو ہم نے دی، انہوں نے ہماری وہ نہیں سنی، اپلیکیشن کو اکاموڈیٹ نہیں کیا، پھر ہم DGTO کے پاس گئے۔ DGTO نے وہ لیٹر لکھا جو کہ میں نے میڈیا میں بھی دیا اور آپ نے بھی اپنے پروگرام میں چلایا۔ اس میں کلیئرلی لکھا ہے کہ جو چیمبر نے ٹیکس ریٹرنز دی ہیں اور جو ہمارے پاس آئی ہیں وہ آپس میں میچ نہیں کرتی، فورجڈ ہیں، جال سازی نمایاں ہے، اور وہ ہم نے FBI ویریفیکیشن کے لیے بھیج دی ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے یہ ایک جرم ہے، ان کو کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کو ڈریس کر کے یہ، اور سیکرٹری جنرل کہہ رہے ہیں یہ ایک جرم ہے اور اس کے مطابق ہم سول کورٹ کا درجہ رکھتے ہیں اور آپ کو سزا دیں گے۔ اس لیٹر کے لکھنے کے بعد پھر میں منسٹر صاحب، سابقہ منسٹر صاحب حرکت میں آتے ہیں اور پورا اس کو مینیج کرتے ہیں۔ انہوں نے وہ کیس کا کورٹ سے وہ فیصلہ ہی نہیں آنے دیا، یعنی اپنے مطابق چیزوں کو مینیج کیا۔ آپ یقین جانیں اللہ کا ایک نظام ہے، آج وہ منسٹر صاحب اب وہ طاقت نہیں رکھتے جو اللہ نے ان کو اس وقت دی تھی۔ تو جو انسان اپنے وسائل کو اور طاقت کو اللہ کے حکموں کے خلاف استعمال کرے گا وہ اپنے زوال کے انتظار میں رہے۔ اچھا، یہ جو سیاسی مداخلت کی بات کی جاتی ہے، تو برسر اقتدار گروپ کا کہنا ہے کہ خرم دستگیر صاحب ہماری جائز حمایت کرتے تھے اور وہ میرٹ کے لیے کہتے تھے، لیکن اگر چیمبر الیکشن میں سیاست ممنوع ہے اور سیاسی مداخلت کے آپ خلاف ہیں، تو محترم عثمان ابراہیم صاحب بھی اس دفعہ آپ کے گروپ کی حمایت کر رہے ہیں، تو کیا یہ سیاسی مداخلت نہیں ہے؟ دیکھیں، جائز نہیں کہتے تھے، سب سے پہلے تو کہتے ہیں جائز کہتے تھے۔ میں چیلنج کرتا ہوں، آپ کے اگین ریپیٹ کرتا ہوں، خرم دستگیر صاحب میرے ساتھ بیٹھ جائیں، میں تو پورا اس معاملے میں اسلام آباد رہا 3-4 دن، جائز نہیں ناجائز کرتے تھے۔
جائز نہیں کرتے. میرٹ کے لیے نہیں کہتے؟ جائز قطعاً نہیں، یہ میرٹ تھا. میں ابھی بھی آپ کو ریٹرن ایویڈنس کے طور پہ دیتا ہوں جس میں ٹیمپرنگ ہوئی ہے. ان کے اپنے ایگزیکٹوز کے منٹس آف دا میٹنگ موجود ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ ویسے. ان کے اپنے جو فرنٹ مین ہیں صدیق بٹی صاحب، ان کی ٹیمپرڈ تھی، یقین جانے یہ اخلاق بٹ سے، اور بے شمار جو میں آپ کو ایویڈنس ہے. بات یہ ہے کہ یہ جائز نہیں، ناجائز. اور ہم بھی جائز سپورٹ کوئی بھی کرے اس کو حق حاصل ہے. ایک تو دیکھیں یہ چیمبر آف کامرس ایک غیر سیاسی پلیٹ فارم ہے، کسی کا اس کو فریق حصہ نہیں بننا چاہیے. جو بھی حکومت ہو اس کے ساتھ اچھا ریلیشن رکھنا چاہیے اور شہر کی اور انڈسٹری کی بہتری کے لیے پروجیکٹ لینے چاہیے. جو عثمان ابراہیم صاحب کی بات کی، عثمان ابراہیم صاحب کسی بھی طرح ان کے ساتھ تھے نا، تب بھی وہ ان کی ناجائز سپورٹ نہیں کرتے تھے کسی بھی محکمے میں. عثمان صاحب بھی ایم این اے تھے، زیادہ اچھا مقام رکھتے ہیں نون لیگ میں، شرافت ہے، بردباری ہے، عاجزی ہے عثمان. لیکن وہ تو پچھلے الیکشن میں ان کی بددیانتی کے پارٹنر نہیں تھے. آج بھی عثمان صاحب ہمارے ساتھ ہیں تو وہ میرٹ کو انشاءاللہ ملحوظ خاطر رکھیں گے. آپ بھی دیکھیں گے، آپ جانتے ہیں ان کی، آپ کو کس کی ہسٹری کا نہیں پتا. اب مجھ سے تو تب پوچھے جب آپ کو نہ پتا ہو، پورے شہر کو نہ پتا ہو. اچھا، رویوں کی آپ بات کرتے ہیں، ابھی بھی آپ کر رہے ہیں، اور یہ ایک دھاندلی اور ایک رویوں کی خرابی مستقل بیانیہ رہا ہے آپ کا. اور یہ سوال اٹھایا جاتا ہے آپ کے بارے میں اور آپ کے ساتھیوں کے بارے میں کہ اگر رویے بہت خراب تھے، آپ نے خود پریزیڈنٹ بننا تھا، اس وقت آپ نے جیسے ذکر بھی کیا ہے کہ اس وقت بھی آپ کو کچھ اختلافات تھے لیکن آپ نے مصلحت سے کام لیا اس وقت. تو جب آپ پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں اس کے بعد پھر آپ کو رویے یاد آ جاتے ہیں. جب اپنی باری آپ لے لیتے ہیں اس کے بعد آپ کو پھر خرابیاں نظر آنے لگ جاتی ہیں اور آپ اپنا گروپ الگ بنا لیتے ہیں. یہ بنیادی اختلاف ہے جو برسر اقتدار گروپ بنیادی تنقید آپ پہ کر رہے ہیں. دیکھیں آپ کو بھی کلیئر ہونا چاہیے اور سامعین کو بھی، دیکھنے والوں کو بھی. 2018 میں اخلاق بٹ صاحب کے گروپ کو شکست ہوئی تھی، ہم نے ان سے باری کوئی نہیں لی. 2019 میں جب میں نے پریزیڈنٹ آنا تھا تب بھی اخلاق بٹ صاحب کے گروپ کو شکست ہوئی تھی، ہم نے ان سے باری کوئی نہیں لی. ہمارے گروپ کا کیا سٹرکچر تھا؟ شیخ نسیم صاحب، میرے والد محترم اللہ بخش میاں سلیم صاحب، ضیاء اللہ عرفانی صاحب، رانا شہزاد صاحب، شیخ اسلم صاحب اور ظہیر صاحب، یہ گروپ کو لیڈ کر رہے. 5-6 لوگ تھے. 6 لوگ. آپ دیکھیں ان میں سے 5 لوگ متفق تھے کہ ہم نے عمر سلیم کی 2018 میں گروپ کے لیے ایفرٹس ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، ظہیر صاحب جب آ کے اخلاق بٹ صاحب کی برائیاں ہم سے کرتے تھے، آپ تقاریر نکالیں 2018 کی، تب وہ چڑیا گھر بھی لوگوں کو سناتے تھے. ظہیر صاحب تب وہ گیس بدل کیا کیا سناتے تھے، اب نکال لیں نا ان کی بات. کون سا کوئی 100 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، 4-5 سال پہلے کی بات. اچھا جی، وہ آپ دیکھیں کہ ہم 5-6 لوگوں کے گروپ سٹرکچر میں میری جو ایفرٹس تھی گروپ کے لیے، اس کی 18 میں جیت کے لیے، وہ سب دوستوں نے اس کو اکنالج کیا. شیخ نسیم صاحب، رانا شہزاد صاحب، ضیاء اللہ عرفانی صاحب، میرے والد محترم شیخ اسلم صاحب. ایک ظہیر صاحب تھے جو جا کے نا میرے بارے میں چاہتے تھے کہ یہ صدر نہ آئے، عمر اشرف آ جائے. مجھے شیخ نسیم صاحب زندہ ہیں، حیات ہیں، اللہ ان کو لمبی زندگی دے، صحت والی دے. انہوں نے مجھے بلا لیا، انہوں نے مجھے کہا کہ میرے پاس ملک ظہیر آیا تھا جب میں الیکشن لڑ رہا تھا، آیا تھا تو کہتا ہے کہ عمر سلیم کو صدر نہیں بنانا. تو شیر رشید صاحب مجھے کہتے ہیں پترا میں تے انہوں کہتا ہے بھائی میں نہیں اس کام میں چاہ سکنا، تو اگر کر سکنا تے کر لے، میں پترا تیرے نال. ابھی آپ ادھر سے نکل کے ادھر جائیں اور ان سے یہ بات پوچھیں. شیخ نسیم صاحب نے میری سپورٹ، یہ واحد شخص تھے جو اس وقت بھی منافقت کر رہے تھے. کن کی بات کر رہے ہیں؟ یہ ظہیر صاحب کی بات کر رہا ہوں. یہ باقی 5 تو ایک پیج پہ تھے جب، اور وہ میری ایفرٹس ہوتی 18 کے الیکشن میں، جب یہ
سارے شیخ نسیم صاحب کو تو اخلاق بٹ صاحب نے قصہ پارینہ بنا دیا ہوا تھا، چیمبر سے فارغ کر دیا ہوا تھا، ملک صاحب کو بھی فارغ کر دیا تو وہ ہمارے پاس آئے تھے، یہ تو وہ برسر اقتدار تھے نا، تاریخ کو مسخ کے نہ پیش کریں، تاریخ کو تاریخ کے مطابق، حقائق کے مطابق وہ پیش کریں۔ وہ یہ 5 جو سینئرز تھے ان کی سپورٹ رہی، اور اللہ نے مجھے بنانا تھا، بڑی سازشیں کی جس کا حصہ یہ شعیب بٹ صاحب بھی بنے، اور گروپ چھوڑ کے چلے گئے کہ کسی طرح عمر سے، لیکن اللہ نے بنانا تھا بنا دیا۔ میں صدر بن گیا، میں اس دوران بھی رانا شہزاد صاحب کو، ضیاء اللہ عرفانی صاحب کو، شیخ نسیم صاحب کو، ملک ظہیر صاحب کے رویوں کے بارے میں کہتا رہا کہ ان کو سمجھائیں، ان کو شاید کوئی غلط فہمی ہے، میں بار بار برداشت کرتا ہوں ان کی باتوں کو۔ بہت سی لو دا بیلٹ ایک میسیج انہوں نے کیا ایک ایگزیکٹو ممبر کو، ملک سفیان صاحب کو، سٹیل فرنس کے، ویسے کیا کہ اید کو بھی بچ میرے بارے میں، تو اید ابے کو بھی بچ، یہ ورڈز تھے، یقین جانے یہ وہ میں کیا کہوں، بس میرا اپنا بھی نہیں دل کرتا زبان ایسی استعمال کروں، تو آپ یقین جانے میں کہتا رہا۔ پھر کیا ہوا کہ میرا صدارت کا وقت گزرا، عمر اشرف صاحب صدر بنے، اس الیکشن میں، اس جیت میں ہمارا حصہ تھا جب عمر اشرف صاحب صدر، ہم ساتھ تھے نا۔ انہوں نے پورا ملک صاحب نے دیوار سے لگانے کی کوشش کی۔ آپ یقین جانے عمر اشرف نے ایک سٹینڈنگ کمیٹی بھی ہے نا، وہ بھی کہتا تھا اخلاق بٹ صاحب سے اور ملک ظہیر صاحب سے پوچھ کے دوں گا۔ میں نے کہا ہم بھی گروپ کو لیڈ کر رہے ہیں، عمر صاحب آپ کیا کرتے ہیں، لیکن انہوں نے پورا اپنا تکبر دکھایا۔ طاقت میں انسان کے اندر کا انسان باہر آ جاتا ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں انسان اس سے تعلق رکھیں جو کمزوری اور طاقت میں ایک جیسا ہو، جو طاقت آنے کے بعد بدل جائے وہ دوستی تعلق رکھنے کے قابل نہیں ہے۔ خیر اپنی شکایات شکوے رکھے نسیم صاحب کے آگے، رانا شہزاد صاحب کے آگے۔ سال پورا ہو گیا، شعیب بٹ صاحب نے صدر بننا تھا، میں نے تب انہیں کہہ دیا میں نے اس شخص کے ساتھ نہیں چلنا، یہ میں رانا شہزاد صاحب اور شیخ نسیم صاحب، عرفانی صاحب، یہ سب کسی ٹائم سب کو بٹھا کے میں بھی بیٹھتا ہوں۔ عمر بھائی لڑائی ہو جائے گی وہاں پہ تو میرے جیسا بندہ کیسے سنبھالے گا؟ بس یہ بڑے بڑے لوگ آپس میں لڑ پڑیں گے، میں کیا کروں گا؟ خیر اس چیمبر کی تاریخ بھی ایسے ہی آپ کو پتہ، لڑائیاں تو ہوتی رہی ہیں جی، اسی خطرے کے پیش نظر میں نے بدقسمتی سے اچھا وہ شعیب بٹ صاحب عمر اشرف صاحب کے ساتھ صدر بننا تھا، انہوں نے وائس پریزیڈنٹ کے کمرے میں بیٹھے تھے، تو مجھے شعیب صاحب نے ریکویسٹ کی کہ میاں صاحب تسی میرے تے مہربانی کرو تے الیکشن لڑو، میں صدر بننا ہے، میری واری ہے، تے میں آپ یقین جانے ان کی ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے، الیکشن بھی قریب تھا تو وہ ہم نے سوچا کہ اب بالکل قریب جل کے ان کو نہ چھوڑیں، حالانکہ وہ الیکشن رزلٹ بتاتا ہے تقریباً 50 کے قریب ووٹوں سے یہ اس وقت یہ گروپ جیتا تھا، یونٹی جو ضیاء اللہ عرفانی صاحب ہوتے، وہ اگر ہم اس وقت ڈیسیژن لے لیتے تو یہ صدر نہیں بن سکتے تھے شعیب بٹ صاحب۔ آن دا ریکارڈ چیزیں ہیں نا، لیکن ہم نے وقت تھوڑا تھا، کچھ انہوں نے رانا شہزاد صاحب نے اپنی فیکٹری میں ملک ظہیر صاحب کو بلا کے ہم بیٹھے، میٹنگ ہوئی، سمجھایا، لیکن وہ سمجھانے کا اثر یہ ہوا کہ ملک ظہیر صاحب کو اپنی زبان پہ بالکل قابو نہیں، یہ جو ہے نا سمجھتے ہیں کہ لوگ میرے سے بڑا کو متاثر ہے میری کوئی دولت سے، یا خدا کی قسم بالکل بے معنی ہے، بے معنی ہمارے لیے اللہ کے فضل سے۔ تو وہ سال گزر گیا، لیکن ملک صاحب کے رویے وہی شعیب بٹ صاحب کا سال شروع ہو گیا۔ ایک تو یہ میرے جو دین کی بات کرتا ہوں نا، ظہیر صاحب کو اس سے بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے، اللہ کا نام لے کے شروع کرتا ہوں بات، اس سے تکلیف ہوتی ہے۔ ان کا اپنا ایک بڑے اچھے مذہبی گھرانے سے تعلق ہے، ان کے والدین تھے، لیکن آگے بس اللہ کا ہی فضل ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اچھا وہ ان کو تکلیف ہوتی ہے، ابھی بھی کبھی تقریر میں یہ میرے خلیے پہ اور میری حدیث پہ بات کرنی، قرآن پہ بات کرنی پہ ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں تو یہ کرتا رہوں گا، اللہ کی بات بھی کرتا رہوں گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی کرتا رہوں گا، اور آپ کو تکلیف پہنچاتا رہوں گا۔
اگر ہم اتنے برے تھے تو آپ عرفانی صاحب کے سے کیوں ریکویسٹ کی کہ عمر سلیم سے میری میٹنگ کرا دیں؟ آپ نے میٹنگ میں کیوں کہا کہ عمر سلیم صاحب آپ 10 سیٹیں لے لیں؟ لیکن مجھے تو انہوں نے کہا کہ سیاسی گفتگو نہیں ہوئی آپ کی. جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں. حلف دے نہیں ہوئی، میں حلف دیتا ہوں بالکل ہوئی. انہوں نے آفر کیا. اصل یہ ہوتا کیا رہا ہے پچھلے 14 سال سے، 2-4 ساتھی ناراض ہوئے جو ان کو چھوڑا، اور جو پہلے کے ناراض ہیں ان کو ساتھ بنا لیا. پھر وہ ناراض ہوئے، پھر دوسرے جو ناراض تھے ان کو. یہ انہوں نے اپنے اقتدار کو طول اس طرح دیا. یہ پچھلے جتنا عرصہ میں دیکھ رہا ہوں. اب لوگ ان کی باتوں میں نہیں آتے. آپ دیکھیں کہ جب احساس گروپ بنا، اخلاق بٹ صاحب، شعیب بٹ صاحب، ملک ظہیر صاحب، رانا شہزاد صاحب، رانا صدیق صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کہ آپ احساس کو چھوڑ دیں، عمر سلیم کو چھوڑ دیں، آپ وہ جو چاہیے ہم سے لے لیں. یہ 4 بند انہوں نے معذرت کی. وہ ان کے ساتھ نہیں گئے. اگر ان کے ساتھ ہوتے تو وہ بہت اچھے تھے. اصل بدقسمتی یہ ہے جو ان کو چھوڑ کے جاتا ہے وہ برا ہو جاتا ہے. آپ دیکھیے ثروت اکرام صاحب کا بھتیجا، ندیم اکرام صاحب کا بیٹا ایگزیکٹو ممبر ہماری سیٹ سے ہوا پچھلے سال. ہمیں چھوڑ کے یاسر اکرام نے اپنی دوستی نبھائی ظہیر سے. مجھے ندیم اکرام صاحب نے کہا یار بڑا پریشر سی میرے تھے، ہمیں چھوڑ کے دوسری طرف چلے گئے. کبھی ہمارے منہ سے سنا ہے کہ ہم نے کبھی ان کے بارے میں کوئی بری بات کی ہے؟ سنا ہے؟ جو ان کو چھوڑ جاتا ہے وہ تو کفر میں چلا جاتا ہے، توبہ استغفار. اور جو ہماری طرف سے ادھر چلا جائے تو وہ تو ایسے ہے جیسے زمزم سے نہا کے پاک ہو گیا ہے. خدا را سب قابل احترام ہیں، ادھر ہیں یا ادھر ہیں. ہاں اختلاف ہے تو وہ رویے سے ہے. آپ ایک بندے کے اندر 10 خوبیاں ہیں، 90 خامیاں ہیں، ان 10 خوبیوں سے پیار بھی کریں. 90 خامیاں اس کا اظہار بھی تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے کریں. اچھا، وہاں سے یہ بڑی تسلسل سے بات کی جاتی ہے کہ اپوزیشن تو بیٹھ کر گفتگو اور ڈائلاگ کے لیے بھی تیار نہیں ہے. کہیں بیٹھیں تو کوئی بات چیت ہو، کوئی بات چیت کا دروازہ کھلے اور معاملات حل ہو سکتے ہیں. دیکھیں ایک نظریے کی سیاست ہے اور ایک اقتدار کی سیاست ہے. یہ اقتدار کی سیاست پہ قائم ہے، برسر اقتدار کروں. ہم جو نظریہ لے کے بہتری کا چل رہے ہیں وہ کیا ہے؟ اس شہر کی محرومیوں کو دور کریں گے انشاءاللہ، انڈسٹری کے لیے بہتری کریں گے. آپ یقین جانیں میں ایک کسٹم کے سینئر آفیسر کے پاس بیٹھا تھا. وہ فرما رہے تھے کہ یہ آتے ہیں تو اپنے کاموں کی پرچی صرف لے کے آتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں کبھی لوگوں کے کام بھی آ جایا کریں. وہ کہہ رہے ہیں اتنے منصوبے دے دیے ہیں، موٹر وے لنک دے دیا ہے، بزنس فیسیلیٹیشن سینٹر دے دیا ہے، خدمت مرکز بنا دیا ہے، اور ڈرائی پورٹ جو ہے وہ اپوزیشن نے نہیں بننے دیا. آپ کے ایک صدر کے بارے میں کہا جاتا ہے، وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، کہ انہوں نے لیٹر لکھا کہ یہ ڈرائی پورٹ نہیں بننا چاہیے. آپ دیکھیں خدمت مرکز تو میرے وقت میں بن گیا اس کے اندر، چیمبر آف کامرس کی بلڈنگ کے اندر وہ خدمت مرکز میں لے کے آیا تھا. آپ دیکھیں یہ جو موٹر وے کہتے ہیں، خدمت مرکز بھی انہوں نے بنایا، یہ چیمبر کے فنڈ سے بنایا. یہ چاہیے تھا اپنی کنٹریبیوشن سے کرتے. آپ وہ ان کے اکاؤنٹس دیکھیں، میرے پاس ہے، میں آپ کو دکھاؤں. چیمبر ممبران کا پیسہ جو کہ خرچ ہونا چاہیے تھا کاروباری لوگوں کو آسانیاں تقسیم کرنے میں، کسی ایکسپو لگانے میں، کسی اپنی انڈسٹری کو شو کیس کرنے میں، وہ خرچ کہاں ہو رہا ہے؟ خدمت مرکز پہ. خدمت مرکز پہ ضرور پیسے خرچ ہونے چاہیے تھے پبلک کی آسانی کے لیے، لیکن وہ اپنی پاکٹ سے کرتے. ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے وہ نہیں کیا. جو موٹر وے ہے، دیکھیں آپ موٹر وے لنک کو ہم نے پورا ہائی لائٹ کیا. عاصم منیش صاحب نے بھی اپنے وقت میں کیا، آن ریکارڈ ہے. میں آپ کو ویڈیو پکچر شیئر کروں گا. چیمبر کا کریڈٹ ہے نا، مختلف دور میں ادوار میں پریزیڈنٹ بات کرتے رہتے ہیں. عمر اشرف صاحب نے جب ہم سے 10-10 لاکھ روپے اکٹھا کیا کہ ہم نے کوئی اپنی کمپنی بنائیں گے تو پرائیویٹلی اس کو بنائیں گے موٹر وے کوئی کم، لیکن وہ ہم نے کنٹریبیوشن دیا. ہم چاہتے تھے بہتری، لیکن انفارچونیٹلی وہ نہ ایکسیپٹ کیا گورنمنٹ نے وہ.
اور وہ بلکہ اس میں سے 10 لاکھ میں سے 6 لاکھ کاٹ کے تو 4 لاکھ ابھی واپسی ملنا ہے، پتہ نہیں ابھی ملا نہیں ہے، مل جائے گا وہ بھی۔ ڈرائی پورٹ کا بتا دیں۔ ڈرائی پورٹ کے پیچھے یہ ملک سیٹھ صاحب تھے، گروپ تو یہی لیڈ کر رہے تھے نا اس ٹائم 18 میں، گروپ تو لیڈر تو یہ بنے، بلکہ ان کے آپس میں اختلافات بھی ختم نہیں ہوتے۔ مرک صاحب خود کو چیئرمین بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، رانا شہزاد صاحب ان کو چیئرمین کہلوانے پہ بڑا خائف ہوتے تھے۔ بات یہ ہے کہ یہ ان کے آپس کے اختلافات ہیں جو اس ٹائم ڈرائی پورٹ کے آڑے میں آئے، یا ڈرائی پورٹ ایگزسٹ کرتا تھا یا نہیں کرتا مجھے تو یہ بھی نہیں پتا، لیکن یہ جو بھی تھا یہ لیڈ تو یہ کر رہے تھے گروپ کو، یہی کہتے تھے یہ ہوگا اور یہ نہیں ہوگا۔ پریزیڈنٹ کو تو یہ کام کرنے دیتے نہیں، ان کا مسئلہ بھی ہے، انوالو رہتے ہیں ہر چیز میں۔ اب یقین جانے بڑی شرمندگی کی بات ہے، میں ایک سراج الحق صاحب جب امیر جماعت اسلامی ایک فنکشن پہ ملاقات، پرائز ڈسٹریبیوشن تھی، میں بیٹھا تھا تو وہ بات ہوئی چیمبر آف کامرس کی، انہوں نے کہا میں وزٹ کروں گا، میں نے کہا ویلکم، آئیں آپ ایڈریس کریں بزنس کمیونٹی۔ آپ یقین جانے وہ ٹائم طے ہو گیا چوتھے پانچویں دن کا، یہ ظہیر صاحب نے مجھے فون کر کے پریشرائز کیا کہ ان کو منع کرو، یہ پی ٹی آئی کے خلاف بڑا بولتے ہیں، حکومت کے خلاف بولتے ہیں۔ یار پریزیڈنٹ کو تم لوگ کام ہی نہیں کرنے دیتے، تمہیں ایک پپٹ چاہیے جو بٹھایا ہوا ہے انہوں نے، یہ ان کو کوئی بٹھائے ہوئے ہیں شیخ صاحب، ان کے بارے میں بھی آپ کی طرف سے بھی کوشش کی جاتی رہی ہے کہ وہ آپ کے ساتھ مل جائیں، اور یہ بات بڑے جلسوں میں بھی کی جا رہی ہے، تقریبات میں بھی کی جا رہی ہے کہ جب آپ کو یہ ناکامی ہوئی تو وہی پریزیڈنٹ اب آپ کو برے لگنے لگ گئے۔ دیکھیں ہم نے پریزیڈنٹ صاحب کو اپنے ساتھ ملانے کی تو کبھی بات ہی نہیں کی، پریزیڈنٹ ہمارے پاس آتے رہے، جب ان کو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، جب یہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ لینے چلے گئے نا پریزیڈنٹ صاحب، اور سارا کچھ مینیج کیا تھا خرم دستگیر صاحب نے ایز منسٹر، ان کو تکلیف ہوئی، انہوں نے اخلاق صاحب کو، شعیب صاحب کو کہا جس بندے کے لیے 10 نمبری میرے سے کروائی ہے وہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ لینے چلا گیا۔ اللہ کا نظام ہے نا، عزتیں تو وہ دیتا ہے، ذلتیں بھی اس کے پاس ہیں، وہ لینے چلے گئے۔ انہوں نے ایک تقریب میں صدر صاحب کو کافی برا بھلا کہا، انہوں نے یہ اخلاق بٹ صاحب، شعیب بٹ صاحب اور ایک اور صاحب تھے، یقین ہے صدر صاحب کی انسلٹ پوری محفل میں ہوئی، مجھے ادھر اور لوگوں نے بھی بتایا جو صدر صاحب کے ساتھ ہوا۔ صدر صاحب آئے کہ یار یہ میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، میاں صاحب میرے پاس ادھر تشریف لائے تو مجھے نا آپ سپورٹ کریں، مجھے یہ بڑا خوف دلاتے ہیں کہ اپوزیشن کے ایگزیکٹو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، آپ کو چلنے نہیں دیں۔ آپ جب انہوں نے بتایا میرے ساتھ تذلیل اس طرح ہوئی ہے تو دل میں نرمی پیدا ہوئی کہ یار کسی انسان کی تذلیل نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے اپنے گروپ کے سینئر سے بات کر کے ان کو کہا یار آپ کو ہم بے جا آپ کو تنگ نہیں کریں گے، جو ایشوز ہوں گے اس پہ بات کریں گے، آپ ہمارے اپوزیشن سے خائف نہ ہو، آپ کی عزت رہے گی۔ نہیں تو ان کا صدر صاحب کا تو خیال تھا کہ مجھے اب ان کی غلامی کرنی پڑے گی، اخلاق بٹ صاحب کی 2 سال 1.5 سال، لیکن ہم نے وہ پوری سپورٹ کی جس سے انہوں نے عزت سے اپنا وقت چلے اپنے گروپ میں گزار لیا۔ نہیں تو یہ تو برا حال، کافی عرصہ ان کے آپس میں مسائل چلتے رہے۔ آپ نسیم صاحب دیکھ لیں، شیخ نسیم صاحب کہیں آپ کو نظر آتے ہیں بیچارے، ان کی صحت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ صحت اللہ ان کو صحت دے، صحت بھی، اور کچھ یہ گالی گلوچ سے بھی وہ اخلاق صاحب کی وجہ سے بڑے وہ حائف بھی رہے۔ لیکن بہرحال یہ میں سمجھتا ہوں یہ رویے مثبت ہونے چاہیے، اختلاف ہو دلیل سے ہو، لیکن آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہمیں کوئی ہم ان کو جواب نہیں دیں گے، کوئی بات کریں گے پورا جواب دیں گے، ان کا گھر پورا کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، اب آ جاتے ہیں، چند دن رہ گئے ہیں، اب آخری مرحلہ شروع ہونے والا ہے الیکشن کیمپین کا، تو اس وقت بڑے پر یقین آپ لگ رہے ہیں، اور آپ کی گفتگو سے یہ لگتا ہے کہ آنے والے الیکشن میں آپ ایک کامیابی آپ کو نظر آ رہی ہے، تو یہ کن گراؤنڈز پہ آپ کو یہ لگ رہا ہے، اور کیوں آپ کے پاس ایسی کون سی چیز ہے؟ برسر اقتدار گروپ کے پاس تو آفس ہے، لوگ آتے ہیں ان کی طرف، اٹریکشن ہے ایک لوگوں کو، آپ کے پاس کیا چیز ہے کہ لوگ آپ کی طرف رخ کر رہے ہیں؟ جی دیکھیں ہمارے پاس جو ایک نظریہ ہے نا بہتری کا، اس سے لوگ متفق ہو کے ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ آپ دیکھیں سارے ان کو ہی چھوڑ کے آ رہے ہیں، ان کو چھوڑ کے آ رہے ہیں، ان کے رویوں کی وجہ سے آ رہے ہیں، ان سے اختلاف رکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جب دوست ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں اور بزنس گروپ کی طاقت بن رہے ہیں
تو پھر اللہ کے فضل سے نظر آتا ہے، کمپین میں بھی ہم جاتے ہیں، لوگ ان سے خائف ہیں، وجہ ان کے رویوں کے۔ آپ جن رویوں کی شکایت آپ کو رہی ہے برسر اقتدار گروپ سے، بطور ایک گروپ لیڈر کے آپ چیمبر آف کامرس میں اس ماحول جو کھینچا تانی کا ماحول ہے اور ایک وقت کا ضیاع ہے مستقل جو رہتا ہے، اور اس میں بہتری کے لیے، اور اپوزیشن کو آپ کوئی جگہ دیں گے وہاں پہ؟ جس طرح آپ کے پاس بطور اپوزیشن رہنما کئی دفعہ اچھی تجاویز ہوتی ہیں، جیسے آپ نے خدمت مرکز اس کا ذکر کیا، لیکن وہ تجاویز، وہ ایجنڈا، چونکہ آپ کی مخالفت بہت زیادہ رہتی ہے، تو جو پازیٹیو چیزیں ہونی چاہیے وہ بھی نہیں ہو پاتی، ایک مشترکہ ایجنڈا نہیں بن پاتا۔ تو اپوزیشن کو کوئی جگہ آپ کا گروپ دے گا کہ چیمبر سے بالکل ایسے لگے گا جیسے چیمبر صرف برسر اقتدار گروپ کا ہی ہے؟ دیکھیں، ایک تو وہاں پہ کوئی بھی سی کلاس ہے، اے کلاس ہے، میں نے اپنے وقت میں بھی ایز پریزیڈنٹ یہ پروو کیا کہ ہم نے ہر آنے والے کو عزت دی۔ ابھی بھی اے کلاس ہو، تاجر ہو، چھوٹا دکاندار ہو، بڑا، سب کو عزت احترام دیں۔ لیکن جہاں سوال ہے اقتدار اور اپوزیشن کا، اقتدار میں دیں گے ہم نے، دیکھیں اقتدار کا میرا ایک سال آپ کے سامنے ہے، اقتدار کے میرے ایک سال میں دیکھیں جب میں پریزیڈنٹ تھا، مجھے بتائیں ہم نے کبھی ڈسکریمنیشن کی ہو؟ آپ یقین جانیں اخلاق بٹ صاحب کے کام بھی میں کرتا تھا، یہ اپوزیشن تھے نا، ان کا وہ یہ موجودہ الیکشن کمیشن ریسٹ ہو گیا، جو ایک خواجہ صاحب ہے، وارڈن کو ہٹ کر دی، یا اپوزیشن تھے نا، یقین جانے وہ بھی اللہ سے مدد مانگ کے ان کو باہر نکلوایا، رات جیل میں نہیں رہنے دیا۔ تو اپوزیشن کے کام کے لیے بھی ہم بے چین ہوتے تھے۔ کرونا میں سب سے پہلے لیٹر میں یہ جو اجازت نامے مل رہے تھے، یہ اخلاق بٹ صاحب کا نام لکھ کے بھیجا، ڈسکریمنیشن نہیں کی، اور آئندہ بھی نہیں کریں گے، ایسے ظاہر نہیں رکھتے کہ رگڑا لگانے کا سوال ہی نہیں پیدا۔ میں سمجھتا ہوں یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے، اگر نعمت کے مطابق ظرف نہ ہو، وہ نعمت وبال بن جاتی ہے، لعنت بن جاتی ہے اگر ظرف نصیب نہ ہو۔ انشاءاللہ کامیابی کے بعد ہم کسی کو تنقید کا بیجا نشانہ نہیں بنائیں گے، مثبت رویے ہوں گے، اور انتقام نہیں ہوگا کسی سے، قطعاً نہیں۔ اور پھر ایک چیز اور، یہ نہیں ہو سکتا یہ ہمیں اچھائی کریں اور ہم ان کے ساتھ نہ کریں۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکر گزار ہوں میاں عمر سلیم صاحب آپ کا، آپ کے خصوصی وقت کے لیے۔ اور میرے ساتھ تھے میاں عمر سلیم صاحب، سابق صدر گجرانوالہ چیمبر آف کامرس، ہمارے بھائی بھی ہیں، اور احساس گروپ کے چیئرمین ہیں، بزنس گروپ کا الائنس ان کا الیکشن میں حصہ لے رہا ہے۔ ان سے کی گئی گفتگو آپ نے دیکھی اور سنی، مجھے آپ کی آراء کا انتظار رہے گا۔ فیصل فاروق ساگر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔